دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں تو انسانوں اور جانوروں کا رشتہ بہت گہرا اور صدیوں پرانا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب یہی قدیم روایات جدید قوانین سے ٹکرا جاتی ہیں؟ تو چلیے آج اسی پیچیدہ سوال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوری تاریخ میں جانور انسانی معاشروں کا ایک اہم حصہ رہے ہیں، کام اور خوراک سے لے کر کھیلوں اور مذہبی رسومات تک۔ یعنی بات صرف ضرورت کی نہیں تھی، بلکہ یہ رشتہ ثقافت میں بہت گہرائی تک جڑا ہوا ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ مسئلہ تب بنتا ہے جب قدیم روایات کا ٹکراؤ ان جدید قوانین سے ہوتا ہے جو جانوروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے بنے ہیں۔ یہ کوئی سیدھا سادہ سوال نہیں، بلکہ ایسی کشمکش ہے جہاں ثقافتی ورثے کے سامنے اخلاقی ذمہ داری کا سوال آ کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا، اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ قانون کیا کہتا ہے۔ خاص طور پر ہندوستان میں جانوروں کی فلاح و بہبود کا ایک بہت مضبوط آئینی اور قانونی ڈھانچہ موجود ہے۔ اس ساری قانونی بحث کی جو بنیاد ہے وہ ہے پریونشن آف کروئلٹی ٹو اینیملز ایکٹ 1960، جسے PCA ایکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس قانون کا مقصد بالکل صاف ہے، جانوروں کو غیر ضروری تکلیف سے بچانا، چاہے وہ پالتو ہوں، قید میں ہوں یا پھر آزاد ہوں۔ اب دیکھیں، یہ قانون صرف کتابوں میں نہیں لکھا، اس کی جڑیں تو سیدھی ہندوستان کے آئین سے جا ملتی ہیں، جو ہر شہری پر فرض عائد کرتا ہے کہ وہ تمام جانداروں کے لیے ہمدردی رکھے۔ یہ اہنسا یعنی عدم تشدد کے فلسفے کی عکاسی کرتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے 1962 میں اینیمل ویلفیئر بورڈ آف انڈیا بنایا گیا تاکہ ان قوانین پر عمل ہو سکے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر بیل دوڑ جیسے روایتی کھیل قانون کی نظر میں کیوں آئے؟ آخر ایسا کیا ہوا؟ وجہ تھی وہ ناقابل تردید ثبوت جو جانوروں کے ساتھ ہونے والے سلوک کے بارے میں سامنے آئے۔ دیکھیں، عدالت نے صرف سنی سنائی باتوں پر فیصلہ نہیں دیا، بلکہ ٹھوس شواہد کو دیکھا۔ سپریم کورٹ نے تو بالکل صاف کہا کہ بھائی، بیلوں کو مقابلے سے پہلے جس طرح رکھا جاتا ہے، یعنی گھنٹوں تیز دھوپ میں کھڑا رکھنا، یہ خود ہی ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ اور عدالت میں جو ثبوت سامنے آئے وہ واقعی پریشان کن تھے۔ جانوروں کو غصہ دلانے کے لیے، ان کو بھگانے کے لیے کیسے کیسے ظالمانہ طریقے اپنائے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر ان کی دموں کو اتنی بے رحمی سے مروڑا جاتا تھا کہ اکثر ہڈیاں تک اپنی جگہ چھوڑ دیتی تھیں۔ صرف یہی نہیں، جانوروں کو نوکیلی چھڑیوں اور دوسرے تیز دھار آلات سے بھی تکلیف دی جاتی تھی، صرف اس لیے کہ وہ خوف اور درد سے بھاگیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر اس سے بھی زیادہ ظالمانہ طریقے استعمال ہوتے تھے، جیسے کہ ان کی آنکھوں اور ناک میں مرچیں یا دوسری جلن پیدا کرنے والی چیزیں ڈالنا، اور یہ سب کچھ ایک کھیل کے نام پر۔ اچھا، اب جانوروں کے ماہرین نے عدالت کو ایک بہت اہم بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ بیلوں کا یہ بھاگنا کوئی کھیل کا جوش نہیں ہے، یہ تو ایک فطری رد عمل ہے جسے فلائٹ رسپانس کہتے ہیں۔ یعنی یہ سیدھا سیدھا خوف اور شدید درد کا نتیجہ ہے جس سے جانور ہر حال میں بچنا چاہتا ہے۔ تو ان تمام ثبوتوں اور دلیلوں کے بعد سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ سنایا جس نے ہندوستان میں جانوروں کے حقوق کی پوری بحث کا رخ ہی موڑ دیا۔ لیکن یہ فیصلہ کوئی ایک دن میں نہیں آ گیا، اس کے پیچھے دہائیوں کی قانونی جدوجہد تھی۔ 1960 کا PCA ایکٹ بنا، پھر 2014 میں جا کر جلی کٹو اور بیل گاڑی کی دوڑ پر پابندی لگی، تو یہ ایک لمبا سفر تھا۔ یہاں اس پوری قانونی جنگ کا نچوڑ سمجھ میں آتا ہے۔ ایک طرف تھے روایت اور ثقافت کے حامی، اور دوسری طرف تھی عدالت۔ اور عدالت نے ایک بالکل نیا معیار سامنے رکھا۔ فیصلے انسانوں کی تفریح کے لیے نہیں، بلکہ جانوروں کی نسل کے بہترین مفاد میں ہونے چاہیے۔ اور سب سے اہم بات، عدالت نے یہ بھی صاف کر دیا کہ جب بات ظلم کی ہو تو جانوروں کی فلاح کا قانون ہمیشہ روایت پر بھاری پڑے گا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ حل ہو گیا ہے، تبھی کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے اس بحث کو پھر سے زندہ کر دیا۔ ہوا یہ کہ سپریم کورٹ کی پابندی کے بعد کئی ریاستوں میں زبردست احتجاج شروع ہو گیا، اور اس عوامی دباؤ میں ریاستی حکومتوں نے ایک بڑا دلچسپ آئینی راستہ نکالا۔ انہوں نے مرکزی قانون یعنی PCA ایکٹ میں اپنی اپنی ریاست کی سطح پر تبدیلیاں کر ڈالی تاکہ ان کھیلوں کو دوبارہ سے قانونی اجازت مل سکے۔ اب ان تبدیلیوں کو جائز ثابت کرنے کے لیے ریاستی حکومتوں نے 3 بڑی دلیلیں دیں۔ پہلی کہ یہ قانون ثقافت کو بچانے کے لیے ضروری ہے، دوسری کہ اس سے بیلوں کی مقامی نسلوں کا تحفظ ہوگا، اور تیسری یہ کہ اب یہ کھیل سخت سرکاری نگرانی میں ہوں گے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ان نئے ریاستی قانون میں جانوروں پر ظلم کرنے والوں کے لیے سزائیں بھی سخت کر دی گئیں۔ جیسے مہاراشٹر میں قانون بنا کہ اگر کوئی جانور کو تکلیف پہنچائے گا تو اس پر 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ اور 3 سال تک قید ہو سکتی ہے۔
اور یہ سب کچھ ہمیں آج کی بحث کے سب سے بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، ایک ایسا سوال جس کا کوئی آسان جواب نہیں۔ یہ پورا تنازع ہمیں دکھاتا ہے کہ روایت، قانون اور اخلاقیات کے بیچ کیسی کشمکش جاری ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک معاشرے کے طور پر ہماری اصل قدریں کیا ہیں، اور ہم اپنی ثقافتی وراثت اور تمام جانداروں کے لیے ہمدردی کے درمیان وہ لکیر کہاں کھینچیں گے۔